سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوجوانان ملت اور عزیزان قوم، پردہ نشین ماں اور بہنوں، شاعری کی اگر ہم بات کریں تو شاعری ایک ایسا فن ہے کہ جس میں بہت سارے الفاظ کو شاعر ایک خاص ترتیب کے ساتھ، اپنے خاص جذبات کے ساتھ اور ایک مقصد کے لیے، ایک مقصد کے تحت ادا کرتا ہے اور شاعری کہتا ہے۔ کبھی ترنم میں کہتا ہے، کبھی بغیر ترنم کے نثر میں کہتا ہے، کبھی نظم میں کہتا ہے، کبھی بغیر نظم کے نثر میں کہتا ہے۔ اور وہ الفاظ اور وہ شاعری جب بن جاتی ہے تو سننے والے پر ایک خاص قسم کا اثر ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے شاعر پیدا ہوئے ہیں۔ مرزا غالب شاعر ہوئے ہیں، میر تقی میر شاعر ہوئے ہیں، اسی طریقے سے میرے محترم فیض احمد فیض یہ بھی شاعر ہوئے ہیں، فراز احمد یہ بھی شاعر ہوئے ہیں، اور ابھی ماضی قریب میں جو گزرے ہیں منور رانا صاحب وہ بھی ایک شاعر تھے، اور شاعر جو ہے بھائی راحت اندوری صاحب وہ بھی ایک شاعر گزرے ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ زندوں میں جو شاعر ہیں جو آج تک بقید حیات ہیں، جیسے عمران پرتاپ گڑھی ہیں، کمار وشواس ہیں، جاوید اختر ہیں، گلزار صاحب ہیں، اور نواز دیوبندی ہیں۔ اس طریقے کے بہت سے شاعر آج بھی دنیا کے اندر اور خاص طور سے ہندوستان کے خطے میں پائے جاتے ہیں، اور ان کی شاعری سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان سارے شاعروں کے درمیان میں ایک شاعر ایسا ابھر کر کے سامنے میرے محترم آیا ہے کہ جس نے علامہ اقبال تک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جس نے فیض احمد فیض اور مرزا غالب کی شاعری کو پچھاڑ دیا ہے۔ ایک ایسا شاعری کی دنیا میں ابھرتا ہوا ستارہ ہمیں ملا ہے یو پی کی ویدھان سبھا میں۔ یو پی کی ویدھان سبھا میں اتر پردیش یو پی کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ شاعری پڑھ رہے ہیں، ترانہ پڑھ رہے ہیں علامہ اقبال صاحب کا۔ اس پر میں بہت کچھ جو ہے ایک مختصر سی بات کروں گا، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ مسلم ہیں ہم وطن ہیں سارا جہاں ہمارا، چین و عرب ہمارا ہندوستاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، دنیا کے بت کندوں میں پہلے وہ گھر خدا کا، تیگوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، مغرب کی وادیوں میں گونجی اجا ہماری، باطل میں دبنے والے ہے آسمان نہیں ہم، ہے گلستہ یہ عبداللس وہ دن ہے یاد تجھ کو، یہ موج یہ دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو۔ علامہ اقبال کا یہ ترانہ پڑھنے کے بعد یوگی جی نے ایک ایسی بات کہی کہ جو دل کو چبھنے والی ہے اور لگنے والی ہے، اور ان کے غلط مقاصد اور غلط ارادے کو اجاگر کر دینے والی ہے۔ پوری شاعری اور ترانہ پڑھنے کے بعد پہلی بات تو ان پر یہ ترانہ ہی صحیح طریقے سے نہیں پڑھا گیا ہے، الٹا سلٹا تروڑ مروڑ کر اس طریقے سے انہوں نے ترانہ پڑھا ہے کہ آج علامہ اقبال بھی اپنی قبر کے اندر اگر یہ ترانہ وہ سن رہے ہوں گے یا سن لیا ہوتا تو وہ تڑپتے، یہ تڑپ رہے ہوں گے۔ اس طریقے سے تروڑ مروڑ کر کے انہوں نے جو ہے اس ترانے کو پڑھا ہے۔ ارے بھائی ہندی میں ہی تو لکھا ہوا ہوگا، کوئی اردو میں تو لکھا ہوا نہیں ہوگا۔ ہندی بھی آپ سے صحیح نہیں پڑھی جا رہی ہے، ہندی بھی آپ سے صحیح نہیں پڑھی جا رہی ہے، اور پھر بعد میں کیا کہتے ہیں کہ تم اس اقبال کو ماننے والے ہو، اس اقبال کو مانتے ہو کہ جو کہتا ہے کہ سارا جہاں ہمارا، ہم ہندو ہیں، ہم ہندی ہیں، ہم وطن ہیں، ہندوستاں ہمارا، اس اقبال کو آپ ماننے والے ہو۔ اس طریقے سے وہ اپوزیشن پارٹی سے سوال کر رہے ہیں۔ میں بھی ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سے یہ ترانہ صحیح پڑھا نہیں گیا ہے، آپ نے یہ ہمت جٹائی ہے، اسی کے لیے بہت بہت آپ کو دھنیہ واد۔ 1877 میں وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 1938 میں لاہور میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہو گئے۔ اس زندگانی کے اندر انہوں نے کتنے بڑے بڑے کارنامے اپنی شاعری سے انجام دیے ہیں، اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ آپ کس علامہ اقبال پر سوال اٹھا رہے ہیں؟ جب یہ شاعری کہی جا رہی تھی اور جب یہ ترانہ لکھا جا رہا تھا تو پاکستان کوئی الگ نہیں ہوا تھا، انگریزوں کا قبضہ ہندوستان پر تھا جس وقت یہ شاعری لکھی جا رہی ہے۔ آپ اس کو آزادی کے بعد سے یا بٹوارے کے بعد سے جوڑ کر کے دیکھ رہے ہیں،
یہ بٹوارے سے پہلی شاعری لکھی ہوئی ہے، اور بٹوارے سے پہلی شاعری لکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حب الوطنی، دیش پریم اور ہندوستان سے محبت علامہ اقبال کی رگوں کے اندر، نسوں کے اندر اس طریقے سے پیوست تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستان ہمارا ہے، اور سارے جہاں میں جتنے بھی ملک پوری دنیا کے اندر ہیں، ان سارے ملکوں میں سب سے اچھا ملک ہمارا ہے۔ کیا یہ حب الوطنی نہیں ہے؟ کیا یہ دیش پریم نہیں ہے؟ کیا یہ ہندوستان سے محبت کا تقاضا نہیں ہے؟ میرے محترم یوگی جی، آپ نے تو پہلی بات تو اس کا شاعری کا ہی باجی پالا کر دیا ہے۔ اگر آپ نے تاریخ اور اتہاس پڑھا ہوتا تو آپ اس طریقے کی باتیں نہیں کرتے، آپ کو یہ باتیں زیبا نہیں دیتی ہیں۔ آپ ایک جو ہے اسٹیٹ کے سی ایم ہیں، مکھیہ منتری ہیں، آپ جو ہے ایجوکیشن پر بات کیجئے، آپ وکاس پر بات کیجئے۔ آپ کو کیا یہ ہو گیا کہ جو ہے ہندو مسلمان پر بات کرنے لگتے ہیں؟ مسجد مندر سے آپ کو فرصت نہیں ہے۔ وکاس پر بھی بات کر لیجئے، ایجوکیشن کا بھی حال دیکھ لیجئے۔ 18% کی جی ایس ٹی آپ کی سرکار نے لگا رکھی ہے کاغذ پر۔ آپ اندھبک بنانا چاہتے ہیں پورے ہندوستان کو۔ خان سر کو گرفتار کر لیا گیا، ایک اچھا ٹیچر جو اتنی اچھی خدمات ہندوستان کے اندر بچوں کو پڑھانے کے لیے پرووائڈ کر رہا تھا، دے رہا تھا، اس کو آپ نے گرفتار کر کے بھیج دیا آپ کی سرکار نے۔ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کسانوں کی بات آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یوگی جی، ان باتوں سے ہمارا ہندوستان آگے نہیں بڑھے گا۔ ہندوستان آگے بڑھے گا ساتھ جڑ کے، ساتھ مل کر کے چلنے سے۔ یہ بٹوارے کی جو راجنیتی آپ کر رہے ہیں نا، اس سے ہندوستان آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ کبھی آپ نام بدلنے لگ جاتے ہیں۔ جب آپ نام بدلنے میں اتنے ماہر ہیں تو یہ جو ترانہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، جس سے آپ کو شکایت ہو رہی ہے، اس ترانے کو بھی آپ ختم کر دیجیے۔ 26 جنوری اور 15 اگست کا موقع جب آتا ہے، کیا سارے اسکولوں میں یہی ترانہ نہیں پڑھا جاتا؟ ساروں میں نہیں پڑھا جاتا تو اکثر میں پڑھا جاتا ہے۔ کیا یہ ہندوستان کا قومی ترانہ نہیں ہے؟ قومی ترانہ ہم مانتے ہیں اس کو، لیکن پھر بھی آپ کو اس ترانے سے شکایت ہے۔ اگر آپ نے اتہاس اور تاریخ پڑھا ہوا ہوتا تو آپ اس طریقے کی باتیں یوگی جی نہیں کرتے۔ یہ اردو ہے، اور یہ اردو کسی مسلمان کی زبان نہیں ہے، یہ ہندوستان کی زبان ہے۔ آپ کو اردو سے بھی شکایت ہے۔ بہرحال یہ شاعر باکمال یوگی آدتیہ ناتھ جی کی شاعری آپ نے سنی، آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ کیسی آپ کو یہ شاعری لگی ہے اور کیسا میرا تبصرہ لگا ہے، وہ بھی کمنٹ باکس میں لکھ کر کے ضرور بتائیں۔ دعا فرمائے اللہ پاک پوری دنیا کے اندر امن و امان کا ماحول نصیب فرمائے، ہندوستان کے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، تمام کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔